السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ آج ہم کوشش کریں گے کچھ اہم خبریں بین الاقوامی بھی آپ کو دیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ لانگ مارچ عمران خان کا کھاریاں پہنچ چکا ہے، اور جیسے جیسے انہوں نے اپنا ایک پلان سیٹ کیا ہے اس حساب سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان نے آج تقریر بھی کی، اور تقریر میں وہی ان کے کچھ معاملات تھے اور جو ان کے ایشوز ہیں خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے، اور جو تقرری ہو رہی ہے۔ اب تقرری کے حوالے سے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن ایک چیز اس پہ آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں نے آپ کو MBS کے حوالے سے بتایا تھا، محمد بن سلمان۔ اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دورہ اس لیے کینسل کیا کہ ان کی طبیعت خراب تھی، وہ ہوائی سفر ایسا نہیں ہے، طبیعت ان کی کچھ نہیں اتنی خراب۔ جدہ سے جو معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹینس ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان آنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ شرم الشیخ کے اندر ان کی 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور 3 ملاقات کے بعد انہوں نے نواز شریف سے بھی بات کی تھی، اور انہوں نے پاکستان میں اہم حلقوں کے ساتھ بھی بات کی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خاص جو ہے نا لگاؤ ہے اور ایک خاص قربت ہے۔ تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو معاملات خراب ہوتے دیکھے تھے انہوں نے، اس وجہ سے انہوں نے انٹروین کیا تھا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا یہ پلان آ کر ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سے ایک جو مشترکہ اجلاس ہے ان سے خطاب بھی کرنا تھا، مشترکہ ایک اسمبلیوں کے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ معاملہ جو ہے کیونکہ نواز شریف کے اوپر پھنسا ہوا تھا، اور نواز شریف سے بات ہوئی تھی، اور MBS کے جو معاملات تھے جو انہوں نے تجاویز دی تھیں امن و امان کے ساتھ معاملے کو حل کرنے کے لیے، اس میں عبوری حکومت کا ایک سیٹ اپ بھی تھا اور بہت سارے معاملات تھے، اور وہ تمام چیزوں کو جب ان سے شیئر کیا گیا تو پھر اسی پس منظر کے اندر جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں انہوں نے پھر یہ شہباز شریف کو پیغام دیا تھا، جس کے بارے میں آج سے میں نے 5-6 دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن کا ان کو ٹائم دیا گیا تھا، اور پھر شہباز شریف سے وہاں نواز شریف کے پاس گئے اور وہاں جا کے معاملات ہوئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بار بار میں اس چیز کو کہتا ہوں، ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں کہ پاکستان کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہو، ایون آرمی چیف کا مسئلہ بھی اگر ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں باہر سے ڈسکس ہوتا ہے، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ جب بھی آرمی چیف آتا ہے یا کوئی بڑی تبدیلی ہوتی تو اس میں امریکہ کا خاص طور پہ یہاں ایک اثر رسوخ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی عبوری حکومت یا دوسرے سیٹ اپ کے معاملات ہوں، اور ان کے جو وہاں پر ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، اور بغیر امریکہ کی مرضی کے کوئی بڑا عبوری حکومت یا کوئی بڑا سیٹ اپ جو ہے آج خود بن جائے؟ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا، اور عمران خان اسی چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ سارے معاملات ہوئے اور شہباز شریف وہاں پر پہنچے تو کل کے ویڈیو لاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں سے پھر امریکہ کا دباؤ آیا، اور امریکہ نے کسی بھی قسم کی اور باہر سے نواز شریف کو واضح طور پر یہ کہا کہ باہر سے کسی بھی دوست ملک یا کسی بھی ان کے قریبی پاکستان کا دوست ہو یا پاکستان کا جو کوئی بھی ہو، تعلق داری کا ہو، کسی اور کی انٹرونشن جو ہے نا وہ برداشت نہ کریں، مطلب نواز شریف ایکسیپٹ نہ کریں، جس کی وجہ سے نواز شریف جو ہے مسلسل اپنے جو اسی پر قائم رہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، میں عبوری حکومت اور فوری طور پہ جو الیکشن کا انعقاد ہے اس کے اوپر میں نہیں جاؤں گا۔ جہاں تک رہی آرمی چیف کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو اس بات کا یقین دلا دی گیا تھا، یہ کل میں کہہ چکا ہوں اپنے ویلاگ کے اندر کہ ان کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ جو آرمی چیف آئے گا وہ صرف اور صرف آرمی چیف ہوگا۔ پہلے تو ان کو یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ جس آرمی چیف سے آپ کو اعتراض ہے یا تحفظات ہے اول تو وہ آئے گا نہیں، لیکن اگر بصورت دیگر اگر کوئی آ بھی جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اس بات کی جو ہے پوری ایک باضابطہ ان کو ایک گارنٹی دے دی گئی تھی، اور جو میں نے بات آپ کو خبر دی تھی تو اس کی تصدیق آج جو ہے آپ کو میری اس خبر کی تصدیق آج شاہ محمود قریشی کے بیان سے ہو سکتی ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر اس حوالے سے کہا ہے کہ پوسٹنگ کے حوالے سے اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں بار خود بھی کہتا رہا ہوں کہ آرمی کا جو چیف ہوتا وہ صرف آرمی کا چیف ہوتا، وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہوئی، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہوئی کہ اسی آرمی چیف کے حوالے سے کل گزشتہ دنوں کل رات بھی یہاں پہ ایک آپس میں ایک بیٹھک ہوئی، جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے اور جو پس پردہ جو صدر مملکت کا جو ہاؤس ہے ہمارا پریزیڈنٹ ہاؤس، اس کی جو انوالومنٹ تھی، اس کے جو کوششیں ہو رہی تھیں، ان کوششوں کے نتیجے میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس معاملے کو کیونکہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے، اور ایسا نہ ہو
کہ کہیں وہ 12 اکتوبر والے حالات دوبارہ آ جائیں، کیونکہ یہ بات ایسی ہونے لگی تھی کل جس وقت میں نے آپ کو اپنا ویلاگ دیا تھا. دیکھیں یہاں میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی خبر جو آپ کو میں دے رہا ہوں یا کوئی اور بھی دے رہا ہے وہ خبریں تو تقریباً صحیح، لیکن حالات اتنی تیزی سے گڑبڑ ہو رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی وقت کیا ہو جائے. کل جب میں نے آپ کو ویلاگ کیا تھا، میرے ویلاگ دینے یعنی پاکستانی وقت کے مطابق میں نے کچھ 7 بجے قریب ویلاگ کیا ہوگا، تو اب پتہ نہیں رات کو وہاں کتنے بجے ہوتا ہے کیا اپلوڈ ہوتا ہے پاکستان سے. لیکن رات کو ایک دفعہ یہ پوزیشن آ گئی تھی، شام کو میرے ویلاگ کے درمیان ہی مجھے پتہ لگا تھا کہ حالات جو ہے ایسے آ گئے تھے کہ وہ 12 اکتوبر کی طرف بھی نا کچھ سنگن آنے لگی تھی، کیونکہ ڈیڈ لاک جو ہے نا کل بڑا زبردست ہو گیا تھا. تو اسی ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے پھر رات کو کل لاہور کے اندر جو ہے کچھ لوگ بیٹھے اور انہوں نے آپس کے اندر معاملے کو سلجھایا، اور پھر وہ جو عمران خان کو جو یقین دہانی کرائی گئی تھی، اسی یقین دہانی کے پس منظر میں ایک چیز تو اب طے ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کے وجہ فی الحال جو مسئلہ ایک تھا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان کو بھی مطمئن کر دیا گیا ہے اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آرمی چیف جو ہے، اور یہ بھی آپ کو میں اپنے طور پہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ اگر نواز شریف کا آرمی چیف آ بھی جائے، یہ میں آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں، تو نواز شریف کو اس آرمی چیف سے کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. یہ بس اتنا میں نے کہا ہے، آگے ان کو کیا ملے گا یہ بھی آپ چھوڑ دیں، لیکن یہ میں آپ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنا، آرمی چیف سے کم از کم کوئی ریلیف نہیں ملنے والا. عدالتوں سے مل جائے، کوئی اور بات ہو جائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس کے بعد اب یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ادھر چلے ہیں. اچھا دوسرا ایک اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ایک نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا شروع کے اندر کہ بھئی اگر یہ سارا معاملات ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، تو پھر آرمی چیف کے حوالے سے راضی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. تو اب اس کے بعد جو ایک معاملہ لیکن جو پھنس گیا آ کر، وہ اب یہ ہے، وہ پھنسا کیا ہے، وہ ہے الیکشن کا. کیونکہ الیکشن کے اوپر جو ہے نا معاملہ، الیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن میں اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ اگر کل فیئر الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، بالکل آزادانہ فیئر الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا، اس میں عمران خان جو ہے فوری طور پر آ جائیں گے، اکثریت کے ساتھ آ جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے نا وہ کم از کم فی الحال ابھی مغرب کو پسند نہیں ہے، امریکہ کی پوزیشن میں نہیں. اور اس وقت نواز شریف جو ہیں اور زرداری جو ہیں وہ مکمل طور پر ویسٹ کی یعنی امریکہ کی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں. اور اس وقت لیکن جو ہماری افواج ہے یا ہمارے ادارے ہیں، وہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے معاملات کے درمیان وہ کسی حد تک نیوٹرل ہیں. میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان اور امریکہ کے اوپر، یعنی اس وقت جو پاکستان کے اوپر جو امریکہ کے اثرات ہوئے اور جو اس کے منفی جو اثرات ملک اور ریاست کے اوپر آئے ہیں، اس حوالے سے آرمی کو یعنی ہماری فوج کو بڑے تحفظات بھی ہیں کہ جو فیصلہ ہوا، جو بھی آپ کو ہوتا ہے، جو رجیم چینج ہوئی، جو اس کے اثرات جو منفی آئے ہیں اور جو کہ اس وقت دنیا میں ہونے جا رہا ہے، اور دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میں بھی آگے بتاتا ہوں. تو اس حوالے سے جو ہے نا ہماری جو طاقتور ادارے ہیں، جو پالیسی ساز ادارے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ وہ تھوڑا سا نیوٹرل رہیں گے اور ریاست کی جو ہے نا معاملات اس کو اہمیت دیں گے، بنسبت اس کے کہ براہ راست سب امریکہ کی ہی پالیسی کو ٹو کیا جائے. ٹھیک ہے امریکہ دوست ہے، جو کچھ ہو گیا، لیکن اس طرح نہیں کریں گے کہ امریکن کی پالیسی کو ٹو کرتے کرتے مزید پاکستان جو ہے نا بالکل گڑھے میں چلا ہے. کیونکہ پاکستان کو دیکھیں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں مل رہا امریکہ کی طرف سے، کوئی ابھی نہ تک IMF کا، وہ ٹھیک ہے FATF کا تو کر دیا، وہ تو عمران خان کر کے گئے تھے، IMF کی طرف سے کچھ نہیں ہو پا رہا، کوئی آپ کو کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. اور امریکہ پھر دنیا میں اس وقت بڑی جنگیں کرنے جا رہا ہے، جس کا بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ فیصلہ فی الحال کیا گیا ہے کہ وہ ابھی تھوڑا سا دیکھیں گے اور امریکہ کو فوری طور پر کوئی یس سر نہیں کہا جائے گا. اچھا اب MBS کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ MBS کی جو میں نے بات کی تھی، MBS کے اور امریکہ کے جو ہے نا تعلقات بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ بائیڈن جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو بیچ میں حالات تھے نظر آ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کے اندر یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ بائیڈن کو جھٹکا لگے، لیکن ابتدائی جو رزلٹ آئے تھے اس میں لگ یہ رہا تھا کہ شاید بائیڈن کو کچھ جھٹکا لگے، لیکن بائیڈن کو اتنا کوئی خاص جھٹکا نہیں لگا، جس کی وجہ سے اب بائیڈن جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اب ایگریسو ہو گئے ہیں. اور انہوں نے اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہے نا اپنا، کیونکہ سعودی عرب کو اب یاد ہو کہ سعودی عرب کو انہوں نے کہا تھا کہ جب حالات خراب ہوئے تھے روس کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی تیل کی پیداوار بڑھا دو، تو انہوں نے منع کر دیا اور 2 دفعہ بڑا سخت پیغام بھی دیا گیا تھا. اس کے باوجود جو ہے سعودی عرب نے امریکہ کی بات نہیں مانی. تو اس لیے اس وقت سعودی عرب کی اور امریکہ کی بھی جو ہے نا معاملات خراب ہیں. اور بائیڈن کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا جب MBS کو یہ بھی پتہ لگ گیا تھا جب MBS نے یہاں بات کی اور پاکستان کے دفاعی حلقوں سے بات ہوئی جو پاکستان کے اندر معاملات کو درست کرنے کے حوالے سے، اور جب یہاں پر ان سے بات بھی کر لی گئی، نواز شریف کو بھی پیغام پہنچا دیا گیا، اس کے باوجود جب ان کی بات نہیں مانی گئی MBS کی، تو ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس وقت موجودہ جو سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر، جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر امریکی
زیر اثر ہے، تو لہٰذا وہ امریکی زیر اثر ہونے والے لوگوں کو شاید میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بڑی مطلب کوئی ریفائنری یا کوئی ایڈ وغیرہ دیں. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہے پاکستان کی فوج کو دیکھتے ہوئے اور فوج کے اپنے تعلقات کو دیکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان کی جو قرضہ ہے اس کو رول اوور کر دیں، لیکن جو بڑی ایک سپورٹ وہ دینے کے لیے آ رہے تھے وہ اب وہ نہیں دیں گے. یہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، یہ بالکل پکی سوری میں آپ کو تجزیہ نہیں دے رہا، یہ میری بلکہ خبر ہے پکی. تو اب اس میں زیادہ مزید بات نہیں کروں گا. تو لیکن یہ ہے کہ صورتحال کو آپ نے اسی پس منظر عالمی جو ہے نا اس وقت جو انٹرنیشنل جو سینیریو ایک ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھنا ہے. اچھا، دوسرا ایک چیز اس کے اندر جو اور آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ G20 کی ایک میٹنگ جو ہو رہی ہے آسیان کے اندر، اور وہاں پر بھی امریکہ کی کوشش ہے کہ اس تمام جو G20 کی جو میٹنگ ہو رہی ہے بالی میں، اس کے اندر بھی امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہاں پہ روس کو جو ہے تنہا کر دیا جائے. اور روس کو تنہا کرنے کی خاطر انہوں نے پورے کام کیے تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ پیوٹن جو ہے وہاں پر نہیں جا رہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، میں نے کل بھی پتہ کیا تھا، بلکہ 2 دن پہلے بھی میں نے پتہ کیا تھا، لیکن میں نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جب تک تحقیق نہیں ہوتی میں بات نہیں کرتا ہوں. یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ پیوٹن اگر G20 کی میٹنگ میں اگر وہاں بالی جاتے تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی حملہ ان پہ ہو سکتا تھا. حالانکہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بڑی کنفرم بات ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی میٹنگ کے دوران جب وہاں کھڑے ہوئے ہوں تو ان کے اوپر یا تو کوئی جوتا پھینک سکتا تھا اور یا ہو سکتا تھا ان کے اوپر حملہ ہو جائے. اور یہ اس بات کی تصدیق جو ہے پھر بعد میں روس کی ایجنسیوں نے بھی کی اور دوسرے ممالک کی ایجنسیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں اگر پیوٹن جاتے ہیں تو پیوٹن کے اوپر کوئی حملہ ہو سکتا ہے، جس میں ظاہر سی بات ہے پیوٹن کی ایک بے عزتی بھی ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے روس کا اور یوکرین کا، تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہو کہ روس آپ کو کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اس کے فوراً ہی بات ہی جو ہے امریکہ کی ایک تو یہ کوشش ہے، دوسرے اس کے فوراً بعد جیسے ہم نے بھی کہا تھا کہ G20 کے بعد جو ہے آسیان کی میٹنگ ہو رہی ہے. آسیان کی میٹنگ کے اندر بھی امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ روس کو کارنر کرے گا. تو اس تمام صورتحال کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ روس کو یہ مجبور کر رہے ہیں کہ روس جو ہے بلیک سی کے اندر کوئی بہت بڑا کارروائی کرے، جس کی وجہ سے یا تو یہ جنگ کا دائرہ بڑھ جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں خیرسون جو ہے، خیرسون کو روس نے خالی کر دیا اور بہت بری طریقے سے وہاں سے روس کی فوج جو ہے مطلب بھاگی ہے، اور جسے کہتے ہیں نا الٹے پیر بھاگنا. تو مطلب یہ خبریں پوری آ گئی ہیں، وہاں سے پتہ کیا، اس کے ڈیفنس والوں سے بھی پتہ کیا، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا یہاں پہ یورپ کے اندر کہ ان کی کوئی اسٹریٹجی ہے، لیکن اب یہ کہا گیا کہ نہیں اسٹریٹجی نہیں ہے، وہاں سے ان کو ہٹے ہیں. لیکن اب پتہ نہیں یہ ہٹنے کی کیوں وجوہات ہے. کچھ کا کہنا یہ ہے، یورپ کے اندر جو فارینر ہیں ڈیفنس کے انالسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خیرسون کو خالی کرنے کے بعد یہ ہے دوسری طرف جو بلیک سی سے ہے وہ دوسری طرف جا کر یہ کیا کہتے ہیں وہاں پر اٹیک کریں گے یوکرائن کے اوپر. اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ یوکرائن کے اندر لے کے پورے لوگوں کو خیرسون کے اندر یوکرائن کی تمام فوج کو لے کے اور اس کو لے کے اس کے بعد پھر یہ اس کے اوپر کو بڑا حملہ کریں گے. ایک میگنیٹک ہوتا ہے ویپنز وہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں. بہرحال مینی ماؤتھس مینی ٹاک ہے، لیکن دیکھنے میں جو نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز وہ نظر ہی آ رہی ہے کہ روس کو اس وقت وہاں سے پسپائی ہو رہی ہے. تو اس تمام صورتحال میں جیسے میں نے کہا G20 اور اس کے بعد آسیان، اس کے بعد پھر دوسرے جتنے بھی مطلب اس وقت وہ آنے والے ہیں بڑے عالمی ایونٹس جو ہیں، اس میں امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ روس کو تنہا کیا جائے. لیکن اسی پس منظر کے اندر، اسی سینیریو کے اندر چین کا میں نے دیکھا ہے کہ چین کا دوبارہ جو ہے ایک سیٹ اپ جو ہے دوبارہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آپ کو میں نے 3 دن پہلے کہا بھی تھا، اپنے خبروں میں بھی سنا ہوگا کہ جی پنگ نے کہہ دیا تھا اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. اور کل گزشتہ 24 گھنٹے سے ایسٹ چائنا سی کے اندر جو ان کی جو ڈپلائمنٹ ہے چائنا کی، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ بہت ہی قریب کو 10 یا 15 دن کے اندر کوئی یہاں پر ایسا کوئی بڑا محاذ نہ چھڑ جائے. اور اس کو میں ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آتی، بات بحیثیت ایک تجزیہ نگار میں سمجھ رہا ہوں کہ جس وقت امریکہ کا اور روس کا ایک بہت بڑا تنازع چل رہا تھا، اور اس دوران اگر چین اگر تائیوان پہ شاید حملہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ روس کو تھوڑی سی تقویت ملتی. ظاہر سی بات ہے امریکہ کو ادھر بھی لڑنا پڑتا، ایک بڑی طاقت سے ادھر بھی لڑنا پڑتا، 2 محاذ کھلتے. لیکن ایک ایسے وقت کے اندر جب کہ روس لڑ رہا تھا، اور روس جب ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیش قدمی کی پوزیشن میں تھا، اس وقت انہوں نے کوئی بات نہیں کی چین نے. اور جب ایک ایسے موقع پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کو شکست ہونے لگی ہے، روس پیچھے ہونے لگا ہے، اب جا کے چین جو ہے اگر وہ جنگ کرنے جا رہا ہے، تو یہ بات بہرحال میری سمجھ سے میری ابھی فی الحال یہ میری سمجھ میں نہیں ہے، اور نہ ابھی تک اس تمام صورتحال کو کوئی یہاں پہ دفاعی مبصر یا سفارتکار جو ہے سمجھ پا رہے ہیں. اور کچھ سفارتکاروں کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ غلطی کر دی
چین نے، چین کو چاہیے تھا، جو انڈیپینڈنٹ سفارتکار ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین نے غلطی کی، جس وقت روس اور امریکہ کی جنگ بڑی زوروں پہ تھی اس وقت اگر چین کھول دیتا محاذ تائیوان کے خلاف تو امریکہ کے لیے پرابلم ہو سکتی تھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر روس کی جنگ بند ہو جاتی ہے اور سارے کا سارا معاملہ اگر جیسے جو بھی پوزیشن ہو، چاہے روس کو شکست ہو یا جنگ بندی ہو جائے، اگر اب امریکہ چین کیا کہتے ہیں تائیوان پہ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پوری نیٹو، کیونکہ نیٹو وہاں تک پہنچ چکی ہے، نیٹو تو پہلے بیسکلی تو نارتھ اٹلانٹک ہے لیکن وہ اٹلانٹک سے وہاں تک پہنچا ہوا، تو یہ کہتے ہیں نیٹو بھی مل کے امریکہ کے ساتھ جا کے چین کو ٹف ٹائم دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملہ گڑبڑ ہوگا، لیکن اس تمام سینیریو کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایم بی ایس یہاں پر نہیں آیا اور پاکستان کے اندر جو صورتحال جو گڑبڑ ہو رہی ہے، تو مجھے اب لگتا ہے دوبارہ کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے دو محاذ یہاں پر کھولے گا، جو مجھے لگ رہا ہے ایک یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایم بی ایس کے ساتھ امریکہ کو بائیڈن کی اس وقت ٹسل شروع ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ذریعے تھوڑا سا سعودی عرب کو ٹف ٹائم دلایا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی بھارت کی چھیڑ چھاڑ کرا دی جائے۔ یہ بات آپ کو میں نے پہلے بتائی تھی آج سے 2 مہینے پہلے کہ یہاں پہ جو آپ کے گلگت بلتستان کے اوپر ہے، میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ اور موومنٹ ہے، لیکن چونکہ بھارت جو ہے وہ چلتا ہی امریکہ کے کہنے کے اوپر ہے، اور یہ مڈ ٹرم الیکشن آ گئے تھے اور بائیڈن کے معاملہ ذرا خراب ہونے لگے تھے، تو اس لیے وہاں سے امریکہ سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے اس ایشو کو روک دیا تھا، لیکن اب چونکہ بائیڈن کو دوبارہ تھوڑی سی اس کے اندر کچھ گرپ ملی ہے تو انہوں نے پھر دوبارہ جو ہے نا انڈیا کا پٹا کھولا ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا آپ کو نظر رکھنا ہوگا پاکستان، بھارت اور ایران اور سعودی عرب کے اوپر کہ ان 2-4 ملکوں میں پاکستان ایران کا، پاکستان انڈیا کا محاذ، اور روس اور اس کا ایران کا اور سعودی عرب کا، یہ دو جو ہے نا کہیں پیرالل، کہیں نہ کوئی اس وقت آپ کوئی فوری بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، ہوا چھوٹی ہو جائے لیکن جنگ یہاں چھڑنے کے امکانات بہت ہیں روس اور تائیوان کو چھوڑ کر۔ تو یہ ساری دنیا کی پوزیشن ہے، اس تمام پس منظر کے اندر ہمارا جو ہے صورتحال ابھی تک اسی لیے میرے خیال سے سمجھتا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارے طاقتور حلقے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا اور عمران خان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ جو کوئی بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ صرف آرمی چیف ہوگا، اور جو کچھ عمران خان کے اس پہ تحفظات ہیں وہ ہو سکتا ہے، میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان کے تحفظات دور کر دی گئے، لیکن اس تمام پس منظر کے اندر جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کا خطرہ تھا، جو کہ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، وہ ابھی بھی میں آپ سے کنفرم کر رہا ہوں کہ وہ ابھی بھی بدستور موجود ہے۔ مطلب اگر کوئی یہ سمجھے کہ شاید اگر پس پردہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی، ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی کسی حد تک جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے آرمی چیف کے بارے سے، لیکن آنے والے گھنٹوں کا جیسے میں نے کہا نا کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا اگر کہیں کوئی بات ہو جائے، لیکن اس تمام مقصد کا یا جو بھی اگر اسٹیبلشمنٹ کا اگر عمران خان کے ساتھ اگر کوئی سیٹلمنٹ اگر ہے یا اگر کہیں کچھ مفاہمت ہے تو اس کا مطلب یہ قطعی طور پہ نہ لیا جائے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ نہیں ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے اندر جو میں نے بتانا کہ میں نے آپ سب کھل کے بتا دیا کہ امریکہ نہیں چاہتا کبھی بھی، کیونکہ عمران خان کا دوبارہ یہاں پر آئے گا انشاءاللہ، مجھے امید اگر قوم اگر ڈٹی رہی اور اللہ کی مدد ہوئی تو ضرور آئے گا، کیونکہ امریکہ کو ڈیفیٹ تو ہونی ہے۔ عمران خان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی نیریٹو کی ڈیفیٹ ایران میں ہوئی تھی نا، کتنا زبردست، آپ دیکھیں کتنا زبردست تھا، اتنی تو حمایت بھی نہیں تھی جتنی ایران کے اندر امریکہ میں کسی زمان میں شاہ ایران کی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قوم اگر مستعدی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ کھڑی رہی اور عمران کے ساتھ کھڑی رہی تو مجھے لگتا ہے کہ امریکن کی جو سرپرستی ہے پاکستان کی سے وہ جو ہے نا ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو ایک امید ہے مجھے جو میں دیکھ رہا ہوں بین الاقوامی جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر صورتحال یہ رہی اور قوم اسی طرح اگر ٹف ٹائم دیا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان دوبارہ اپنی ٹوٹل پالیسی کو جو ہے نا امریکہ سے ہٹ کر خطے کی طرف لے آئے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔